حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام لوگ آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک جتنی قوم آئی، ان سب نبیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان اقدس آیا، حضور کے زمانے میں آقا دو جہاں مکہ پاک میں بیت المقدس میں نماز اس طرح ادا فرماتے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آقا کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے، آپ کا رخ زیبا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ کھڑے ہوتے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور آپ کے سامنے اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہوا کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں قرآن کا انداز بڑا نرالا ہے۔ قرآن مجید نے یہ حکم ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے کچھ احمق لوگ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس چیز سے کہ جس پر یہ پہلے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کرنے ہیں، جوانوں اور بزرگوں، بیت المقدس کا یہودی اور عیسائی پہلے بھی اسلام کے خلاف، اسلام کے مخالفت میں بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کا استعمال کرتے تھے۔ جب اسلام کے نام لینے والے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو عیسائی اور یہودی تانا دیتے کہ کلمہ اپنا پڑھواتے ہیں، دین اپنا ہے، اسلام اپنا ہے، لیکن قبلہ ہمارا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا شاک گزرا۔ راوی فرماتے ہیں پھر جی میں یہی آتا تھا کب قبلہ بدلے گا، کب قبلہ بدلے گا۔ حضور علیہ السلام پھر بنی سلیم کے محلے پہنچے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، 2 رکعت ادا کر لی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آقا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جا کے محبوب کو بتا دو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے نا، میں اللہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہا تھا، محبوب اپنا رخ زیبا پھیر دیجئے، جس طرف مصطفیٰ رخ پھیریں گے رب کعبہ کی قسم محمد کی رضا پہ خدا قبلہ بدل دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جم غفیر ہے، آقا کے اقتداء میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ دین اسلام کی بات بتانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری رکعت میں قبلہ بدل جانے کا خدا نے حکم دے دیا، مصطفیٰ کی رضا پر، مصطفیٰ کی چاہت پر، مصطفیٰ کی محبت پر۔ ارے جوانوں اور بزرگوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء و رسل آئے ہیں، جو نبی بھی آیا اللہ کی رضا کا طلبگار رہا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء و رسل خدا کی رضا چاہتے رہے۔ جب آمنہ کا لال آیا، امام الانبیاء آئے، رب کعبہ کی قسم کل کائنات کے نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ کل کائنات کا رب رب ذوالجلال اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جوانوں اور بزرگوں، جبریل آ کے پیغام لے آئے، فرمایا محبوب نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے محمد کی رضا پوری ہوگی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور انداز سخن دیکھو کتنا نرالا ہے۔ مصطفیٰ کی رضا پہ قبلے بدل، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جوانوں اور بزرگوں، محمد کے چاہنے پہ خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ اچھا فرماتے حضور علیہ السلام نا، راوی فرماتے ہیں بیت المقدس جب مدینہ پاک حضور چلے گئے تو بیت المقدس اپوزٹ ہوتا تھا، یعنی جب حضور حرم کعبہ میں ہوتے تو اگر آقا علیہ السلام یہاں نماز پڑھ رہے، ادھر
حجر اسود ہے، ادھر رکن یمانی، درمیان میں اگر وضو نماز پڑھ رہے تو بیت اللہ کی سیدھ میں آگے بیت المقدس ہے، لیکن جب مدینہ پا گئے تو رخ پلٹ گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس ہوتا تو بیک پشت والی سائڈ پر بیت اللہ ہوتا تھا۔ توجہ ہے جی دوستوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی شاک گزرتی تھی۔ راوی فرماتے بیت اللہ کا بدلنے کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی صفوں کو چیرا، چیر کے دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ محبوب کو رخ زیبہ پھر رہا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام صفے چیر کے پرلی طرف گئے، انہوں نے اپنا رخ پھیر کے حضور کے پیچھے کر لیا۔ پتہ چلا نماز میں کوئی کمی کوتاہی آئی نہیں، نماز دہرائی نہیں، پتہ چلا نماز اللہ کی عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن حقیقت میں محمد کی اداؤں کا نام خدا کی نماز ہے۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ دن راتی اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی سونے ہو تسا ہور ڈٹھا، سا کملی والا ماہی ہور ڈٹھا۔ وہ خالق کہہ رہا ہے کس کو؟ مخلوق کو، معبود کہہ رہا ہے عبد کو، اور مالک کہہ رہا ہے مملوک کو۔ محبوب آپ جدھر چاہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کی، نہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ کی رضا ہو، جدھر آپ چاہتے ہو۔ اور یہ قرآن نے ایک بار نہیں کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آن قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا مل کے خدا کو راضی کرتی ہے، خدا تنہا آمنہ کے لال کو راضی کر رہا ہے۔